اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں آج ہم ایک اور مشہور روایت شامل کرنے والے ہیں، اور یہ جو روایت ہے یہ عام طور پہ اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں جو شخص گھر میں پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ یہ انعام دے گا کہ اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق میں وسعت عطا کرے گا، اور اس کے علاوہ اس کے گھر میں جو تنازع وغیرہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حل کرے گا، مطلب وہ لڑائی جھگڑے وغیرہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اور اس کے علاوہ اور اس کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ نصیب کرے گا۔ یہ تو کچھ پوسٹ وغیرہ کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہے کہ خاتمہ بالخیر کا نسخہ یا اس حوالے سے، اور ایک آدھے جو ہے عالم صاحب انہوں نے اس پہ ویڈیو بیان وغیرہ بھی باقاعدہ اس کی فضیلت کے اوپر کیا کہ گھر کی لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے یہ کیا جائے، اس طرح کیے، پھر انہوں نے اس میں 3-4 جو ہیں وہ اس طرح اس کے فضائل اس روایت کے حوالے سے ذکر کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو روایت ہے اس کا عربی متن ہم دیکھیں تو کوئی اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی رکعتي الفجر فی بیتہ، پھر آگے وہ سارا جو فضائل وغیرہ ہیں وَيَكِلُّ الْمَنَازِعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَيَخْتَمُ لَهُ بِالْإِيمَانِ، یہ اس حوالے سے۔ تو یہ جو روایت ہے جس کا کچھ متن میں نے آدھا آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ روایت حدیث کی کسی مسند ماخذ میں نہیں مل سکی، البتہ بعض کتب فتاوی وغیرہ مثال کے طور پہ مراقی میں اور دیگر بھی کچھ فتاوی وغیرہ کے اندر جو عربی فتاوی ہیں ان کے اندر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، اور وہاں پر بھی بلا سند ہی موجود ہے۔ لہذا یہ بات سب سے پہلی کہ یہ روایت کسی مسند ماخذ میں بسند نہیں مل سکی، اس لیے اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کی جائے، اس کو بیان نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، جب تک اس کی کوئی مسند ماخذ نہ مل جائے، جب تک اس کی کوئی سند نہ مل جائے، تب تک اس کو بیان نہ کیا جائے۔ علامہ ازی امام سخاوی رحمہ اللہ نے، جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، القول البدیع اور دیگر کتب وغیرہ جو ان کی حدیث کے اوپر ہیں، انہوں نے اس کو الاجوبۃ المرضیہ جو ہے اس میں انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا، اور روایت ذکر کرنے کے بعد جو اس پہ حکم لگایا فرمایا لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے عہد کے جو علماء کرام ہیں اور دیگر بھی جو ادارے ہیں حدیث کی تحقیق وغیرہ کے، انہوں نے بھی جناب اس روایت کو لا اصل لہ ہی کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کی جائے۔ تو یہ بات کہ یہ روایت سندن کیونکہ نہیں مل سکی اس لیے اس کو بیان نہ کیا جائے، اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کی جائے۔ دوسری ضمناً یہاں پہ یہ چیز عرض کر دی جائے کہ سنت اور نوافل، کیونکہ جو فجر کی سنت ہیں یہ بھی سنت ہیں، اگرچہ ان کی تاکید باقی سنتوں سے بہت زیادہ ہے، اس پہ الگ سے روایات ہیں صحاح کے اندر بھی ہیں جس میں فجر کی سنت کے حوالے سے خاص طور پہ تاکید ہے۔ تو سنت اور نوافل کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ میں اقوال جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین میں یہاں پہ مینشن کر دیتا ہوں، ان سے پتہ چلتا ہے، یعنی یہ روایت تو ہم نے ذکر کی کہ یہ تو سندن بالکل درست نہیں، لیکن دیگر کچھ روایات ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک بھی یہی تھا۔ ایک دفعہ اس پہ لکھا بھی تھا تھوڑا سا کہ اپنا معمول مبارک بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض پڑھنے کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے، وہاں سنت نافل وغیرہ پڑھتے۔ تو کچھ فرامین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یہاں پہ مینشن کرنے والا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھ لے مسجد میں تو اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے گھر میں بھی رکھے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کی وجہ سے گھر میں خیر ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن ترمذی کے اندر یہ الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نماز اس کے گھر میں یہ افضل ہے میری اس مسجد کی نماز سے سوائے فرض نماز، یعنی فرض نماز تو یہاں آ کے پڑھی میرے مسجد نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، لیکن سنت نوافل جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر ہی پڑھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت اور مشکات کے اندر روایت ہے، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت، بخاری اور مسلم کی روایت سے قرار دیا گیا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم،
ٹھیک ہے، کہ اپنے گھروں کے اندر بھی نماز پڑھو، ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبر نہ بناؤ مطلب کہ تتخذوها قبورا، کہ جس وقت آپ نماز نہیں پڑھیں گے، وہاں اللہ کا نام نہیں لیں گے، کوئی اس طرح کی عبادت وغیرہ نہیں کریں گے، تو وہ پھر قبرستان ہی بن جائیں گے، گھر تو نہ رہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان دونوں کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں، لمبی حدیث ہے، اس نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اس لیے کہ آدمی کی افضل نماز اس کے گھر میں ہے سوائے فرض کے، یعنی فرض نماز تو وہ وہیں پڑھے گا۔ اس کے علاوہ بھی جو فقہاء کرام ہیں انہوں نے بھی ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہی حکم دیا، یہی فرمایا کہ عام حالت کے اندر تو آدمی گھر کے اندر ہی نماز پڑھے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مشاغل کی وجہ سے، یا اس کو پتہ ہے کہ جس وقت میں مسجد سے نکل کے گھر جاؤں گا، جیسے عام طور پہ ہماری آج کل کی روٹین ہے، تو اس میں تو سنت پڑھ ہی نہیں سکوں گا، بالکل میں گھر میں مشغول ہو جاؤں گا، یا کوئی مہمان گھر میں آئے ہوئے ہیں، بچے ہیں، یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ گھر جاؤں گا، افضل تو یہی ہے کہ گھر کے اندر ہی سنت پڑھے، اول کی بھی، مطلب کہ جو ابتدائی سنتے ہیں فرض سے پہلے کی، جیسے فجر کی ہوگی، ظہر کی ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ گھر کے اندر ہی پڑھے، افضل یہی ہے، ٹھیک ہے، فقہا فرماتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مشغولیت کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے، اگر اسے پتہ ہو کہ میں تو گھر جا کے نہیں پڑھ سکوں گا، تو اس صورت میں پھر مسجد میں پڑھنا بھی اس کے لیے جائز ہے، بلکہ بعض فقہا نے تو مسجد میں پڑھنا اس صورت میں افضل بھی لکھا، اگر یہ عذر ہو تو۔ بہرحال یہ جو روایت ہے جس پہ آج ہم نے گفتگو کی ہے، یہ روایت تو بالکل سندن نہیں مل سکی، جہاں جہاں فتاوی جات وغیرہ میں جس جگہ پہ ملی ہے تو وہاں بھی اس کی کوئی سند نہیں مل سکی، لہذا اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کی جائے۔ وصلی اللہ